آپا وہ ایک آدمی تھے، وہ حج کرنے گئے تو حج کر کے ماشاءاللہ لوگوں نے بڑی مبارکبادیں دی، تو انہوں نے اپنے محلے کی جو دکان تھی نا اس کا کئی سالوں کا ادھار دینا تھا جو نہیں دیا تھا. تو حج کرنے کے بعد ظاہر ہے وہ ایک ایمان کی کیفیت اور تازگی اور چہرے پہ رونق آ گئی. تو دکاندار کے پاس گئے، انہوں نے کہا کٹ پتر میرا سارا کھاتا. اس نے سارا کھاتا، اس نے کہا اللہ کا شکر ہے حاجی صاحب آگے نے ان کھاتا کریں گے. میرا صفحہ کٹ. انہوں نے صفحہ نکالا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا امتیاز محمود اچکزئی. تو انہوں نے کہا جی اے تاڑا کھاتا ہے. انہیں کیا اے امتیاز دے کے لکھ حاجی امتیاز محمود اچکزئی. اس نے لکھ دیا، کہتا ہوں بند کر دے. وہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ تمسخر نہیں ہے، وہ مذاق نہیں ہے. جب آپ کی ذاتی زندگی زیادہ اہم اور اللہ کے قاعدے زیادہ کمزور ہو جائیں تو رمضان میں بھی آپ کو ذخیرہ اندوزی کرتے ہوئے کماتے ہوئے شرم اور حیا نہیں آتی. وہ کون سی چیز ہے جو کہ انسان کے دل کو مسرت آپا نرم کر دی ہے کہ انسان دوسرے پہ رحم کرے؟ اپنا تجربہ، خدا کا خوف، یا کیا؟ خدا کا خوف. اللہ کا خوف اگر دل پر آ جائے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، آپ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو سنبھالنا شروع کر دیں، انسان بدل جاتا ہے. مطلب میں چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ داخل ہوں، آپ نے السلام علیکم سب کو کہا، یا آپ بڑوں کے لیے اٹھ گئے، آپ نے چھوٹے کو پیار کر لیا، یا آپ مطلب آپ کی اتنی نیکیاں آپ کی زندگی میں نا آپ کا انفلوئنس ہے لوگوں کے اوپر. جی آپ کا انفلوئنس ہے نا لوگوں کے اوپر. آپ کی زندگی میں یہ خدا کا خوف تھا یا حادثے میں آیا؟ میں سمجھتی ہوں ہر مجھ جیسے نامعقول انسان کا جو نا دور آہستہ آہستہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. تو جب میرے دل میں خدا کا خوف، ایکچولی خدا کا خوف جب بیٹھ گیا، وہ تھا جب مجھے کسی تیزاب زدہ بچی نے مجھے چیلنج کیا نا، آپ ذرا اتنی بڑی میک اپ آرٹسٹ بنتی ہیں، مجھے میک اپ تو کر کے ٹھیک کریں. اس دن میں کانپ کے رہ گئی کہ یا اللہ یہ سارے مظالم، یہ سارے لوگ میرے ارد گرد ہیں، نماز میری نہیں قضا ہوتی، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ یہ ہم سب گھر والے بہت اچھے سے کرتے ہیں، پیار محبت. ہمارے گھر میں گالی نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں کوئی سگریٹ نہیں پیتا. تو یعنی کہ ہمارے لیے یہ چیزیں بہت بڑی چیز ہیں. ہاں. اور پھر بھی میں اتنی اللہ سے مطلب مجھے کیوں نہیں یہ خوف آیا کہ میرے ارد گرد اتنا دکھ ہے، اتنی تکلیف ہے، اتنا درد ہے، اور جب کہ میں کر سکتی ہوں. ایک تو یہ ہے نا کہ میں جب میں نہ کر سکوں تو میں کہوں کہ اچھا چلو میں پہلے اپنے بچوں کا کچھ کر لوں، پھر میں کسی اور بچے کا دیکھوں. تو اس وقت میں نے اتنے گڑ گڑا کے اپنے اللہ سے معافی مانگی. میں کہا اللہ تو مجھے معاف کر دے. وہ دن اور آج کا دن نہ شکر میں اندر ہی اندر میرا دل شکر کرتا رہتا ہے. اور میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں اپنے جتنا میری اوقات ہے اس اوقات کے حساب سے میں لوگوں کے لیے کچھ بہتری کر دوں. اور کیونکہ میرا فوکس ہو گیا نا کہ میں چہرے تیزاب والی بچیوں کی، تو ان کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، یعنی کہ ایک دانہ نکل آیا، ایک عذاب پڑ جاتا ہے. ہاں. ایک جملے میں سے مجھے جواب دینا ہے آپ نے. جی. چہرہ سنوارنے کے بعد ان کی زندگی سنورتی ہے؟ نہیں. چھوڑ دیں. حضور آپ کچھ کہہ رہے تھے، کاٹ کے رکھ دیا. دیکھیں انسان کے دل میں جب انقلاب یا تبدیلی پیدا ہوتی ہے، دو موقع بیان کیے کہ دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو. جس وقت آپ کسی پر ظلم ہوتا دیکھو اور اس کو دور نہ کر سکو اور اس کی مظلومیت پہ تمہاری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، فوراً خدا کا حضور دعا کے ہاتھ اٹھا لو. اللہ مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اس کے ظلم کو روک سکوں یا اس سے انتقام لے سکوں، اس کے معاملے کو تو جان، لیکن مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ آج کے بعد میں ظالموں کا ہاتھ بھی روکوں اور مظلوموں کی مدد. میں رحم چھپ کے کروں یا دکھا کے کروں؟ دیکھیں اسلام میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جو فرائض و واجبات ہیں ان کو کھل کے کرو. مثال کے طور پہ زکوٰۃ دینا، جماعت مثلا جماعت میں شریک ہو، ہر بندہ دیکھ رہا نماز پڑھ رہا ہوں. زکوٰۃ فریضہ جو ہے وہ دکھا کے دو. رسول خدا زکوٰۃ وصول بھی کرتے تھے اور دعا بھی مانگتے تھے اس کے لیے، تاکہ لوگوں میں ایک جذبہ اور ایک تاکہ وہ زکوٰۃ دیں. لیکن جو مستحبات صدقات ہیں وہ چھپ کے دو.
اس لیے کہ نوافل گھر میں پڑھو، فرائض مسجد میں پڑھو. گھر میں بھی ایک جگہ رکھو نماز کے لیے جہاں اللہ کو یاد کرو، اور یہ خاص طور پر اس وقت کے لیے کام آتی ہے جب خدا نخواستہ انسان کی موت کا وقت آئے اور زندگی کی جان نکلنا مشکل ہو جائے، تو پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے اس جگہ لٹا دو جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا، جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا، کیونکہ اس جگہ کا رابطہ اس کا عرش اولاد تک اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ فرشتے اس کی اس مناجات اور دعاؤں کی سننے کے منتظر ہوتے ہیں. تو وہاں پھر اللہ کی طرف سے رحمت. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا، ایک میرے انتہائی عزیز جاننے والے ہیں، ان کے گھر میں مجھے پتہ ہے کہ جنات یا کوئی شے ہے، وہ وہاں پہ جس کونے میں وہ ہے وہاں پہ وہ کچھ بھی کریں تو وہ خراب ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے یا گر جاتی ہے، سوائے اس کے کہ وہاں پہ قرآن رکھا رہے یا نماز پڑھی جائے تو کوئی تنگی نہیں کرتے. یہ بات آپ کی درست ہے، ان جگہوں پہ برکت ہوتی ہے جہاں پہ یہ کیا جائے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے مطلب فرائض و واجبات کا یا اس قسم کی نیکیاں، مثلا بعض این جی اوز جو کام کرتی ہیں دکھاتی ہیں، یہ کام تو تذلیل کا ہے، جس کی طرف آپ نے پہلے مثال دی کہ ایک تھیلا دیا جا رہا ہے آٹے کا اور 20 آدمی تصویر کھنچوا رہے ہیں. اچھا، اسی تھیلے پہ اگلے کی تصویر بھی ہے، اسی پہ اگلے کی تصویر بھی ہے، اور یہ چیزیں یہ تو ظلم ہے نا اس کی. یعنی عزت نفس کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کو مجروح کیا رہ گیا، اس کو تو جینے کے قابل نہیں چھوڑ. لیکن خدا دیکھ رہا ہے، اور یہ خدا انسانوں کا امتحان لیتا ہے. چھپ کے نیکی کرنے میں مزہ آتا ہے، یقیناً مزہ آتا ہے جب انسان چھپ کے کرتا ہے، اور جب اس آدمی کو دکھ سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اب یہ خوشحال ہے، جو سکون وہ ملتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. آپا چھپ کے نیکی کرنے میں مزہ آتا ہے؟ یقیناً آتا ہے، لیکن نہیں، دکھانا صرف اس وقت ہونا چاہیے جو آپ کو اس کو فالو کر سکے، لوگوں کی تعلیم کے لیے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر میں نے چھپ کے نیکی کی، میرے اللہ اور میرے اس کے درمیان ہے، لیکن اگر میری نیکی سے ایک شخص بہتر ہو رہا ہے اور اس کی بہتری کی وجہ سے دوسرا وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں نیت کا بہت بڑا دار و مدار ہوتا ہے. اس کا فیصلہ میں دنیا میں نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ آخرت میں ہی ہوگا کہ نیت جو ہے وہ کیسی ہے. لیکن الاعمال بالنیات، فریضہ حج ہے نا، دیکھو حاجی کے لیے کہا گیا کہ جب حج پہ جا رہا ہو نا تو اس کو خدا مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. جب گھر سے نکلے تو اس خدا حافظ بھی کرو، جب واپس استقبال بھی کرو.